اور جی ہم اب چاہیں گے امتیاز عابد خاکفی صاحبہ سے کہ وہ رمضان کی فضیلت روزے کی فضیلت سے ہمیں آگاہ کریں اور بہت ہی خوبصورت قصے جو آپ سناتی ہیں اگزامپل دے دیں کہ بالکل ان کو شامل کرتے ہوئے۔ شکریہ ندا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و ثنا ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس ذات بابرکات کا جس نے رمضان جیسا مبارک مہینہ ہمیں عطا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مہینہ ماہ قرآن ہے، ماہ رمضان ہے، ماہ مبارک ہے۔ آپ غور کریں تو اس میں اتنی برکت آ جاتی ہے کہ ہر ایک کے گھر میں دسترخوان بچھا ہوتا ہے اور انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوتے ہیں جو عام دنوں میں نہیں ہوتے۔ آپ غور کریں تو عام دنوں میں ہم بمشکل نماز ادا کرتے ہیں، اور اس ماہ مبارک میں بار بار ہر کوئی نفل پڑھ رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، اوراد کر رہا ہے، وظائف کر رہا ہے، وہ تسبیحات پڑھ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے جو اس ماہ مبارک کی ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو عام دنوں میں ہم نیکی کرتے ہیں تو وہ چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے، مگر اس ماہ مبارک میں ایک ایک لمحہ ایسا برکتوں والا ہے کہ ایک نیکی کرتے ہیں اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، جس کی مثال گندم کی بالی سے دی جاتی ہے۔ ایک گندم کا بیج جیسے بوتے ہیں تو اس پر سینکڑوں دانے آتے ہیں، اس طرح رمضان کی نیکیاں اتنا پھل لاتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو یہ ماہ مبارک ہے، ساتھ ہی ماہ مواسات ہے۔ مواسات کہتے ہیں ہمدردی کا، غمخواری کا، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا، خدمت خلق کا۔ اتنا عام دنوں میں ہم نہیں کرتے جتنا اس مہینے میں صدقات خیرات ہر بندہ کرنا چاہتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ کرے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں مقبول ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بھی نیکی ضائع نہیں ہو رہی اور اسے کئی گنا کر کے دیا جا رہا ہے۔ پھر اس ماہ مبارک میں روزے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والو تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ کا جوہر آئے۔ تو ہم تھوڑی سی باتیں پیچھے اقوام کی کریں گے کہ جن پر روزے فرض تھے اور جن کا پتہ چلتا ہے اس آیت مبارکہ سے بھی۔ پہلے لوگ روزے رکھتے تھے تو چونکہ اب بنی اسرائیل کو دیکھیں، یہودیوں کو دیکھیں، تو وہ لوگ بہت ناشکرے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، تو ان کے لیے سختیاں بھی بہت تھیں۔ پھر وہ کیا کرتے تھے کہ روزہ رکھتے تھے تو ان کے لیے حکم دیا تھا کہ وہ رات گہری جب چھا جاتی تھی تب جا کے افطار کرتے تھے، تارے نکل آتے تھے آسمان پر تب افطار کرتے تھے۔ پھر ان کے لیے سحری نہیں تھی، آج ہمارے لیے تو سحری کی بھی آسانی ہے۔ پھر پہلی اقوام کے لیے چپ کا روزہ ہوتا تھا کہ بولنا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بیٹے کی خوشخبری سنائی تو حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہوئے، خوش ہوئے کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیگم جو ہے، میری زوجہ جو ہے وہ بھی اس قابل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم چاہیں تو سب ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے کوئی نشانی عطا کر دے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ چپ کا روزہ رکھے، یعنی کلام کا بھی روزہ ہوتا تھا کہ کلام نہیں کرنا۔ اسی طرح حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو وہ لوگوں کے پاس آتی ہیں تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے مریم آپ اشارے سے بتائیں کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس طرح گویا چپ کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا۔ تو پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، جو ابھی پنگوڑے میں تھے، گود میں تھے، ابھی بہت نو مولود تھے۔ تو بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ روزے پہلی اقوام پر بھی تھے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایسا کرتے تھے کہ دن بدل لیتے تھے، بھئی اب گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں ہم نہیں رکھ سکتے، سردیوں میں روزے رکھنے شروع کر دیتے تھے۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اگر ایک مہینے کے روزے رکھے ہوئے تھے تو وہ بڑھاتے چلے جاتے تھے، اب بادشاہ خوش ہوا ہے تو اس نے 10 دن اور بڑھا دیے۔ اس طرح بلا اللہ کے حکم کے بغیر ہی انہوں نے ان مہینوں کو بڑھا کے 2-2.5 مہینوں تک لے گئے، جس سے روزے رکھنے ان کے لیے مشکل ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بے شمار آسانیاں عطا فرما دی۔ ایک اور جو یہ ہوتا تھا پہلے جب روزے رکھتے تھے کہ افطار کے وقت اگر کوئی سو جاتا، کسی کو نیند آ گئی، چونکہ تھکا ہوتا تھا بندہ روزے سے اور اس سے سو گیا، افطار کا ٹائم گزر گیا تو اب وہ افطار نہیں کر سکتا تھا۔ جب شروع میں مسلمانوں پر روزے فرض ہوئے
تو ایک صحابی تھے، محنت کش تھے، سارا دن محنت اور مزدوری کی، تو جب شام ہوئی افطار کا وقت آیا تو وہ بیٹھے گھر میں ٹیک لگا کے، جیسے بندہ سہولت سے بیٹھتا ہے گھر میں، تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب ان کی آنکھ لگ گئی تو افطار کا وقت ہو گیا تھا، تو جب آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا کہ سونے کے بعد تو افطار نہیں ہوتا، تو اب میں تو افطار نہیں کروں گا۔ انہوں نے دوسرے دن پھر روزہ بھی رکھ لیا، جس سے اتنی نکاہت ہو گئی کہ وہ گر گئے۔ تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ اے امت مصطفیٰ، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، رات بھر تمہارے لیے سب چیزیں حلال ہے، حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود، کہ صبح تک، صبح صادق تک، جب صبح کی سفیدی کلیئر ہو جائے اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو۔ تو یہ ساری آسانیاں ہمارے لیے اللہ نے عطا فرمائیں۔ پھر آپ دیکھیں تو اسی رمضان المبارک میں اعتکاف جیسی عبادت ہے، اور اعتکاف کیا ہے کہ مخلوق سے کٹ کر 10 دنوں کے لیے آپ گھر کے ہی گوشے میں بیٹھ سکتی ہیں خواتین۔ پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ چھوڑ جاتے تھے، گھروں کو چھوڑ جاتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ جاتے تھے، جنگلوں میں نکل جاتے تھے، وہیں پتے کھاتے تھے، وہیں کا پانی پیتے تھے، اپنے حقوق العباد ادا نہیں کرتے تھے، اپنے والدین کے حقوق نظر انداز کر دیتے تھے۔ اللہ نے آسانی عطا کر دی کہ تمہیں جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں، غاروں میں جانے کی ضرورت نہیں، رشتہ داروں سے دور ہونے کی ضرورت نہیں، صرف رمضان کے آخری چند دن تم بیٹھ جاؤ اللہ کی خاطر، تو اس کا تمہیں ثواب اتنا عظیم عطا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہر ایک نیکی کا ایک حد ہے، اتنا ثواب ملے گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے تم نے رکھا، صبر کیا، کھانے پینے سے رکے، تو اب میں اس کی جزا اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا۔ اور ایک اور جو بات خوبصورت سی کہتے ہیں کہ اللہ نے گویا فرما دیا، حدیث قدسی ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزی بہ، میں ہی تو اس کی جزا ہوں۔ کہ گویا جس محبوب کو تم راضی کرنا چاہتے ہو، جس اللہ کو تم منانا چاہتے ہو، جس اللہ کی خاطر تم بھوک اور پیاس کو برداشت کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان اندر ہوتا ہے، کمرے کے اندر، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں، مجال ہے جو کوئی کھا لے، کوئی پی لے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں نے روزہ اپنے رب کی خاطر رکھا، اور اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، حاضر و ناظر ہے، وہ جانتا ہے۔ تو گویا ایک روزے کے اندر توحید کا سبق ہے، رسالت کا سبق ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے روزے رکھے، ہم بھی ان کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اسی انداز سے روزے رکھے۔ پھر عام عبادات میں اطاعت ہے کہ آپ نے قیام کیا، رکوع کیا، نماز پڑھی، مگر روزہ سراسر محبت ہے، سراسر عشق ہے کہ بے شک ایک بندہ ہر چیز جو جائز بھی تھی ان سے بھی رک گیا، ان سے بھی ٹھہر گیا کہ میرا اللہ ان عبادات کو قبول فرمائے۔ رمضان المبارک ایسا مہینہ کہ جسے 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے۔ یہ رحمت کا عشرہ ایسے ہے کہ پہلے ہمیں بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی تھی، اب ہم بھوک پیاس بھی برداشت کر رہی ہیں، اور رات کو اہل ایمان محبت سے جا نماز پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، اور اتنی محبت اور چاہت سے ادا کرتے ہیں کہ وہ 20 رکعتیں بھی کم لگتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو یہ رحمت ہی تھی جس نے سہارا دے دیا، صبح کو پھر روزہ رکھ لیا، اور ساتھ ہی ساتھ کتنے لوگ ہیں جو محنت بھی کر رہے ہیں، مزدوریاں کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو ایک کمال درجے کی ہمت عطا ہو گئی بندے کو، یہ رحمت کی وجہ سے ہے۔ اگلا عشرہ آتا ہے مغفرت کا۔ تو کیا ہوا کہ اب پہلے 10 دن روزے بھی رکھے تھے، تراویح بھی پڑھی تھی، قرآن مجید بھی پڑھا تھا، اب بندے کے گناہ جھڑتے چلے گئے، غلطیاں ڈھیروں ڈھیر تھیں، خطائیں ڈھیروں ڈھیر تھیں، گویا گٹڑیاں ہم نے اٹھائی ہوئی تھی، بوجھ اٹھائے ہوئے تھے اتنے گناہوں کے۔ اب روزوں اس کی برکت سے، تراویح کی برکت سے، قرآن پاک کی برکت سے اب بندہ مومن اجلا ہو گیا، صاف ہو گیا، پاکیزہ ہو گیا، اس کا من صاف ہو گیا۔ اب اگلا عشرہ آ گیا مغفرت کا، تو اللہ رب العزت بخشش کے خزانے عطا فرما رہے ہیں کہ اب تم نے روزے میرے لیے رکھے، تم نے نمازیں پڑھی، آؤ میں تمہیں بخش دوں تمہاری ساری خطاؤں کو۔ اور دنیا میں انسان کسی گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے تو لکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں چور کے نا اندراج ہوگا تھانوں میں کہ اس نے پہلے بھی چوری کی تھی، اس نے پہلے بھی ڈاکہ ڈالا تھا، یہ پہلے بھی مجرم تھا، مگر جب اللہ رب العزت بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے تو آتا ہے کہ زمین کے ذروں سے بھی اس کے نشان مٹا ڈالتا ہے، اتنا بندے کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ تو جب اس کی مغفرت کے خزانے عطا ہوتے ہیں تو بندہ
بخشش کے خزانوں سے گناہوں کی معافی پا لیتا ہے، اور پھر اگلا عشرہ آ جاتا ہے جس میں اسے جنت کے پروانے عطا ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔